بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو 2-3 چیزیں ساؤتھ وزیرستان تحصیل طوخلو کے بارے میں ڈسکس کرنے والا ہوں. ہمارا یہ جو تحصیل ہے ساؤتھ وزیرستان میں سب سے بیکورڈ تحصیل جو ہے تعلیم کے لحاظ سے، ہیلتھ کے لحاظ سے، جتنے بھی اور ہمارے ڈیولپمنٹ ہے ان کے لحاظ سے یہ سب سے پیچھے ہے. تو اسی تحصیل میں حکومت پاکستان نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، اربوں روپے خرچ کیے ہیں، لیکن ان خرچ کیے ہوئے پیسوں کا 1 روپے کا فائدہ ہمارے عوام تک نہیں پہنچا ہے. ساؤتھ وزیرستان میں جو تحصیل طوخلو ہے، اس میں حکومت پاکستان نے ایک ہاسپٹل بنایا ہے جو شیخ بن زاید کی مدد سے بنایا گیا ہے. اس ہاسپٹل پہ اربوں روپے خرچ کیے ہیں، لیکن اس ہاسپٹل میں ابھی تک زکام کا بھی علاج نہیں ہو رہا ہے، ملیریا کا بھی علاج نہیں ہو رہا ہے. وہ تو چھوڑے، اگر کوئی ایک بندہ ایکسیڈنٹ کر لے، فرسٹ ایڈ تک اس میں کوئی بند نہیں کہ فرسٹ ایڈ کس کو کرائے. تو اسی ہمارے علاقے میں اسی ہاسپٹل کا ہمارے قوم تک، ہمارے قومی دوتان اسلام خیل اور جتنے بھی وزیر نظیر کر رہے کس کو بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. اسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر حضرات کی ڈیوٹی ہے، ایسا شعبہ نہیں ہے صحت کے حوالے سے کہ اس کا ڈاکٹر وہاں پہ موجود نہ ہو، مطلب کہ اس کے ڈاکٹر کی وہاں پہ ڈیوٹی نہ ہو. حکومت پاکستان نے ڈیوٹی بھی لگائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈاکٹر نہیں آ رہے. ڈاکٹر کیوں نہیں آ رہے؟ ڈاکٹر کہہ رہے کہ ہمیں نیٹ کی ضرورت ہے، ہمیں 4G چاہیے، 3G چاہیے. حکومت پاکستان وہ نہیں دے رہے. ادھر جتنے بھی ہمارے ایڈمنسٹریشن والے پولیٹیکل ایجنٹ یا AC، یہ کوئی بھی نہیں دے رہی فیسلٹی. اسی ہاسپٹل کا 1 روپے فائدہ لوگوں کو نہیں پہنچ رہا ہے. آج کل جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی ڈیلیوری کیس ہوتا ہے، اسی ڈیلیوری کیس سے ہر منتھ میں 2-3 خواتین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ہمارے تحصیل میں، کیونکہ وہاں ہم سے دور ہے. ہمارے ساتھ جتنے بھی اٹیچ ایریا ہے، نہ ادھر اس طرح فیسلٹی ہے کہ کوئی ڈیلیوری کیس کی فیسلٹی وہاں پہ ہو اور وہاں پہ بیمار کو لے جائے. یہ سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، اس میں فرسٹ ایڈ کی بھی کوئی بند نہیں ہے. اور ڈیلیوری کیس تو چھوڑے، کوئی سرجری تو چھوڑے یا MBBS اسپیشلسٹ تو چھوڑو، فرسٹ ایڈ والا کوئی بند نہیں ہے. کوئی ایکسیڈنٹ کر لے یا کوئی وہاں پہ زخمی ہو جائے کہ اس کو فرسٹ ایڈ کرائے اور آگے ہاسپٹل تک لے جائے، کسی دوسرے بڑے ہاسپٹل تک لے جائے. فرسٹ ایڈ کرانے والا کوئی نہیں ہے. اگر اس طرح جو ہمارے علاقے میں حکومت پاکستان نے بہت زیادہ اسکول بنائے ہیں، ان اسکولوں سے ہمارے ملکان حضرات نے، ہمارے مشران حضرات نے بیٹکس بنائے ہیں. وہاں پہ وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں، اپنے دوست و احباب کو لا کے ادھر سلاتے اور ادھر گپ شپ لگاتے. اس کے اندر ان لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہیں، اسکولوں کو گھروں میں کنورٹ کیا ہے. تنخواہ ٹیچر بھی لے رہے، تنخواہ وہاں پہ ملک صاحب بھی لے رہے، لیکن نہ کوئی لڑکا آتا ہے نہ کوئی ٹیچر آتا ہے. جب کس ٹیچر سے پوچھتے وہ کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی ادھر ہی ہے، لیکن ابھی تک میں نے وہ اسکول دیکھا نہیں ہے. کیوں نہیں دیکھا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ فیسلٹی نہیں ہے. فیسلٹی کی چیز کی نیٹ کی بات آ جاتی ہے کہ وہاں پہ 3G 4G نہیں ہے. تو ہم حکومت پاکستان اور جتنا بھی ایڈمنسٹریشن ہے، ہمارے DC صاحب سے، ہم ایجوکیشن آفیسر سر سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ساؤتھ وزیرستان والے سے کہ پلیز ہمارے علاقے پہ تھوڑا توجہ دے. ہیلتھ والوں سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہیلتھ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ بھی توجہ دے دیں. ہمارے علاقے کے جتنے بھی بچے ہیں، آج کل یہاں پہ ایک اسکول آرمی والوں نے بنایا تھا، اس نے تھوڑا بہت ہمارے نوجوانوں کو ڈائیورٹ کیا ایجوکیشن کی طرف، لیکن پھر وہ اسکول بھی دوبارہ اسی اسپیڈ سے، اسی انکریزنگ آرڈر سے نہیں جا رہے جو پہلے جا رہا تھا. ابھی اس میں بھی جتنے بھی ان کی تعداد میں ڈکریزنگ آ رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ فیس زیادہ ہو رہا ہے، لڑکے فیس پے نہیں کر سکتے. تو اس کی وجہ سے وہ دوبارہ اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ڈکریزنگ پہ شروع ہے. اگر وہاں پہ کوئی سرکاری اسکول اچھا چل جاتا تو کوئی بھی ادھر ہی یہ پرائیویٹ اسکول یا آرمی اسکول ان کے لیے جانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن یہاں پہ سرکاری اسکول میں ٹیچر حضرات آتے نہیں، جو آتے ہیں جو ٹیچر وہاں پہ 1 یا 2 موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس جب بچے آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ان کو ایک بار لسی کے لیے بھجواتے ہیں کہ آپ جا کے گھر میں میرے لیے لسی علاقے میں ڈھونڈ لیں. جس کے گھر میں بھی لسی ہو ہمارے لیے لسی لے کے آنے. لسی کے بعد پھر انڈوں کے بارے ہوتے کہ ہمارے لیے انڈے ڈھونڈ لیں. ٹھیک ہے، انڈے ان کے ڈھونڈ کے پھر لے کے آتے. پھر وہاں پہ پانی کا مسئلہ سب سے زیادہ ہے ہمارے اسکولوں میں.
جب آ جاتے ہیں لڑکے پھر ایک دو بس ان کو پڑھا کے پھر ان کو بیچتے ہیں کہ ابھی جا کے ندی سے یا کسی دوسرے دور ٹینکی سے ہمارے لیے پانی لے آئے. وہ پھر بالٹی میں 2-3-4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اسکول میں ہوتے ہیں, وہ ان کے لیے پانی لے کے آتے ہیں. پھر بس یہی پورا دن گزر جاتے ہیں اور ان کو 1 یا 2 سبجیکٹ کبھی کبھی پڑھا کے, لیکن ڈیلی وہ بھی نہیں پڑھا کے. وہ بھی ہفتے مہینے میں 1 بار آتے ہیں, 2-3 دن کے لیے صرف اٹینڈنس لگانے کے لیے آتے ہیں, حاضری لگانے کے لیے. سب کی حاضری لگا کے پھر چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا ہم حکومت پاکستان سے اسپیشلی ہمارے ڈی سی صاحب سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ذرا ہمارے علاقے کے اسکول اور ہیلتھ پہ توجہ دے. تو ہمارے علاقے تحصیل توخلو کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے, سب سے پہلے تعلیم کی ضرورت ہے, تعلیم کے بعد پھر ہیلتھ کی ضرورت ہے, پھر اس کے بعد ہمیں اور جتنی بھی ترقیاتی چیزیں ان کی ضرورت ہے. تو لہٰذا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہے وہ فنکشن کرائیں. کوئی بھی فنکشن نہیں ہے, بنایا تو ہے لیکن وہ سب بیٹھک گیسٹ روم بن چکے ہیں آج کل. تو لہٰذا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے ڈی سی صاحب سے کہ ہمارے علاقے پہ خصوصی توجہ دیں. اور ہم صوبہ وزیرستان کی جو ایجوکیشن آفیسر ہے, ہم اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے تحصیل توخلو کے جتنے بھی اسکولز ہیں آپ ایک بار خود وہاں پہ جا کے اسکولز دیکھیے اور پھر ان کے فنکشن کرنے کے لیے جو بھی اقدامات آپ سے ہو سکے پلیز